بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کچن میں کیبنٹ میں لال بیگ ہو جائیں تو تھوڑا سا سرف ایکسل ایک شاپر میں ڈال کر شاپر کا منہ کھلا چھوڑ کر کیبنٹ میں رکھ دیں۔ 2 سے 3 دن کے بعد تمام لال بیگ اس شاپر میں مرے ہوئے ملیں گے۔ کپڑوں پر اگر بال پوائنٹ کا دھبا لگ جائے تو جہاں دھبا لگا ہوا ہو اس کپڑے کے نیچے اخبار رکھ کر دھبے پر ٹرن روئس میں بھگو کر رکھ دیں۔ دھبا پھیل کر اخبار میں جذب ہو جائے گا۔ پھر کپڑے کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ مچھلی تلنے کے بعد تیل میں اگر ایک لہسن کا ایک جواب فرائی کر لیا جائے تو تیل سے مچھلی کی بدبو ختم ہو جائے گی اور پھر تیل بعد میں کسی اور کام کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کپڑوں پر یا کسی بھی پرفیوم کا دھبا پڑ جائے اسے ٹاٹری سے مل کر نیم گرم پانی سے دھو لیجیے، دھبا دور ہو جائے گا۔ چمڑے کے سوٹ کیس کو چمکانے کے لیے ایک نرم کپڑے کو لیموں کے رس میں ڈبو کر سوٹ کیس پر رگڑیں، سوٹ کیس چمک جائے گا۔ بلینڈر سے اگر لہسن اور پیاز کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے پانی اور ایک کھانے کا چمچ سرکہ ڈال کر 2 منٹ کے لیے بلینڈر کو چلا دیں، پھر پانی پھینک کر دھو لیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ کھانا پکانے کے دوران اگر ایک موم بتی جلا کر چولہے کے قریب رکھ دی جائے تو کھانے کی خوشبو کچن تک محدود رہے گی۔ حلیم بنا کر بنا بگاڑ لگائے پیکٹس بنا کے اگر فریز کر لیں تو تقریباً 2 ماہ تک حلیم خراب نہیں ہوتی۔ پیکٹس نکال کے ڈیپ فریز کر لیں اور بگاڑ لگا لیں۔ سموسے، رولز وغیرہ بنا کر ہاف فرائی کر لیں اور پھر فریز کریں۔ ضرورت کے مطابق نکال کے فرائی کر لیں تو کرسپی اور یمی بنتے ہیں۔ دوسری صورت میں اگر فلنگ میں سبزیاں زیادہ شامل ہیں تو وہ پانی چھوڑ دیتی ہیں اور فرائی کے دوران بہت مشکل ہوتی ہے۔ اس طرح آلو کی چپس بھی فریز کیے جا سکتے ہیں۔ ٹماٹر جب سستے ہوں تو لے کر سرد خانے کی نظر کر دیں، یعنی کہ فریز کر دیں۔ پھر چاہے ٹماٹر جتنے روپے کلو بھی ہو جائیں جیب پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر چھری یا چمچ جیسی چیزوں پر زنگ لگ جائے تو میٹھا سوڈا، سرکہ اور جس بھی چیز سے آپ برتن دھوتے ہیں ان برتنوں کا مکسچر بنا لیں اور برتنوں پر لگا کر 1 سے 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور پھر پانی سے دھو لیں، زنگ سے نجات مل جائے گی۔ کھانسی زیادہ ہو تو مولی کدوکش کر کے 1 چمچ رس نکال لیں، اب اس میں 1 چمچ شہد اور چٹکی بھر نمک ملا کر چاٹ لیں، فوری آرام ملے گا۔ لباس میں بٹن ٹانگنے کے بعد دھاگوں پر 1 بوند بے رنگ نیل پالش کی ٹپکا دیں، بٹن آسانی سے ٹوٹیں گے نہیں۔ بچوں کے کپڑوں میں اس عمل کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بچوں کے کپڑے، عبایا، سویٹرز اور شالز وغیرہ نکالنے کے بعد ہینگرز پر ڈال کر انہیں خشک کریں، اس طرح انہیں استری کی ضرورت کم سے کم پڑتی ہے۔ گرمیوں میں استری والے کپڑے واشر سے نکال کر دھوپ کی بجائے چھاؤں میں سکھانے سے ان کی رنگت خراب نہیں ہوتی۔ اگر دودھ پھٹ جائے تو افسوس نہ کریں بلکہ پھٹے ہوئے دودھ سے کھویا بنا لیجیے اور اس وقت استعمال کریں جب کوئی میٹھا بنانا ہو، یا پھر آپ پھٹے ہوئے دودھ سے آملیٹ بنا سکتے ہیں۔ بچے ہوئے سالن خاص طور پر دال میں آٹا ڈال کر گوندھ لیں، بہت مزے کے پراٹھے بنیں گے۔ بیچ میں آپ پیاز اور ہری مرچ بھی ڈال سکتے ہیں۔ دودھ پکانے کے بعد جب ہلکا گرم ہو تو رات فریج میں رکھ کر صبح اس کی بالائی اتار لیں، کیونکہ پھر دودھ چکنا ہو جاتا ہے اور یہ بالائی آٹا گوندھنے میں استعمال کریں۔ جن گھروں میں ملائی کھائی جاتی ہو وہ پراٹھے ملائی سے کھا سکتے ہیں۔ لحاف کے دونوں اطراف ایک جیسے ہوں تو ایک طرف مارکر سے نشان لگا لیں تاکہ ہمیشہ وہی سائیڈ منہ کی طرف ہو۔
ورنہ لحاف کا وہی حصہ کبھی پاؤں کی طرف آئے گا کبھی چہرے کی طرف، ورنہ طبیعت ان کی راہ گزرتی ہے۔ ہمیشہ وضو کر کے سونے کی عادت بنا لیں، اس طرح آپ کے پاؤں بھی دھل جائیں گے اور اطمینان بھی رہے گا کہ ہم دھلے پاؤں سے بستر پر جا رہے ہیں۔ سردی جانے کے بعد جب کمبل یا گرم کپڑے الماری میں رکھے ہوں تو ان میں رکھے رہنے کی وجہ سے اکثر ان سے بدبو آنے لگتی ہے جو دھلنے کے بعد بھی اکثر نہیں جاتی، تو اس کے لیے ان کے ساتھ پرفیوم کی خالی بوتلیں رکھ دیں۔ اب جب بھی آپ انہیں نکالیں گے اچھی خوشبو آئے گی۔ بعض اوقات کتابوں کو بھی دیمک لگ جاتی ہے تو کتابوں والے شیلف میں اس نیم کے پتے رکھ دینے سے کتابیں دیمک سے محفوظ رہتی ہیں۔ رمضان میں پکوڑے بچ جایا کریں، ان پکوڑوں کو فریز میں ڈالتے رہیں اور عید کے بعد ان کی 1 یا 2 دفعہ کڑی آرام سے بن جائے گی۔ تھرموس یا فلاسک میں جب کوئی چیز ڈال کر کچھ دیر کے لیے رکھی جاتی ہے اور دھونے کے بعد بھی اس میں سے وہ بو نہیں جاتی، یا ایسے تھرموس جو بہت عرصے سے بند پڑے ہوں ان میں سے بھی بدبو آنے لگتی ہے، ایسی بو ختم کرنے کے لیے ایک پیالی میں 2 سے 3 چمچ دہی اور 1 چٹکی نمک پھینٹ لے۔ اب اس پھینٹی ہوئی دہی اور نمک کے امیزے کو تھرموس اور فلاسک کے اندر ڈال کر 5 منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں۔ اس کے بعد سادے پانی سے ہنگالنے کے بعد صابن سے دھو لیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ اکثر جب فریزر سے گوشت نکالتے ہیں تو اس کی برف پگھلانے میں بہت وقت درکار ہوتا ہے اور اکثر مہمان آ جائیں تو جلدی بھی ہوتی ہے کھانا بنانے کی، لیکن برف گلتی ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے گوشت کو فریزر سے نکالیں اور ایلومینیم کی ٹرے میں رکھ دیں۔ اب اس پر پانی ڈالیں گے تو گوشت پر جمی ہوئی برف جلدی ہی پگھل جائے گی۔ گھر میں کیڑے اور مچھر زیادہ آتے ہوں تو تیز پاک کے پتوں کو گھر میں جلا دیں اور گھر میں چاروں طرف اس کی دھونی دیں، کیڑے اور مچھر بھاگ جائیں گے۔ فریج میں اگر بہت زیادہ برف جمتی ہو یا جس جگہ پر برف زیادہ جم جائے اس جگہ پر ٹالکم پاؤڈر والا پانی ڈال دیں اور فریج کو بند کر دیں تو کچھ ہی وقت میں آپ کی فریج میں سے خوشبو بھی مہک جائے گی اور جمی ہوئی برف بھی جلدی ہی پگھل جائے گی۔ ٹالکم پاؤڈر کو سرکے میں بھگو کر رات بھر کے لیے چھوڑ دیں اور صبح اٹھ کر اس پانی میں عرق گلاب شامل کر کے اپنا چہرہ اس پانی سے دھو لیں، آپ کا چہرہ چمک جائے گا۔ فرائی پین میں کسی چیز جیسے مچھلی وغیرہ کو تلنے سے پہلے اگر کچھ مقدار میں نمک چھڑک دیا جائے تو اس گرم تیل کی چھینٹیں مچھلی کو فرائی پین میں ڈالنے سے اچھلیں گی نہیں۔ ہڈیاں مضبوط کرنے والے عام سی غذائیں۔ دوپہر کا کھانا کھا کر تھوڑا سا دہی کھا لیں۔ دن میں کسی بھی وقت خشک آلو بخارے کو کھا لیں۔ ہفتے میں 2 بار سبز پتوں والی سبزیاں ضرور کھائیں۔ اپنے کھانوں میں پنیر کا استعمال بڑھا دیں۔ ہفتے میں 1 بار مچھلی کا ضرور استعمال کریں۔ ابلے ہوئے انڈے کی زردی ضرور کھائیں۔ کدو کے بیجوں کو پانی میں بھگو کر کھا لیں۔ ماش کی دال ہفتے میں 1 بار لازمی کھائیں۔ سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ پی جائیں۔ 2 اخروٹ اور 2 انجیر شام میں کھائیں۔ مالٹے کا سیزن ہو تو مالٹے کھائیں ورنہ کھجور سے کام چلائیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔